بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 فروری ہے، دن ہے ہفتے کا اور رات کے تقریباً 9:30 بج رہے ہیں۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے 8 فروری 2024 پی ٹی آئی اس وقت پورے ملک میں جو ہے وہ دھڑا دھڑ جیت رہی تھی، اور اب یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ جب پی ٹی آئی جیت رہی تھی تو کچھ فوجی افسران وہ اڈیالہ جیل میں گئے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور عمران خان کے سامنے ایک شرائط نامہ رکھا کہ یہ شرائط نامہ آپ منظور کر لیں، یعنی ظاہر ہے ہمارے ٹٹ پونجی بن جائیں، اور پالش بھی دینے گئے، بوٹ بھی دینے گئے کہ یہ آپ قبول کر لیں تو آپ کی پارٹی جیت گئی ہے۔ اگر یہ آپ قبول نہیں کرتے تو پھر پالش لینے والے بھی بہت ہیں اور برش لینے والے بھی بہت ہیں اور ہمارے بوٹوں پر جبے مارنے والے بھی بہت ہیں۔ تو عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ یہ انکشاف کیا صابر شاکر صاحب نے 1 سال بعد۔ بہرحال انہوں نے وہاں سے اپنی ڈبیاں اور برش اٹھائے اور اٹھا کر نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں اور MQM میں بانٹ دیے، جو ابھی تک جو ہے وہ پوری فرض شناسی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، تسموں سے لٹکے ہوئے ہیں اور موجیں کر رہے ہیں۔ ان کو بھی اپنی 77 سالہ تخت کی فکر تھی کہ 77 سال سے ہم بادشاہت کر رہے ہیں۔ ہاں پہلے یہ تھا، تھوڑا پردہ تھا، وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں وصل والا پردہ، پیاز وصل والا پردہ پہلے انہیں رکھو آئی، تو انہوں نے کہا جی کہ دفعہ بالکل ہی کپڑے اتار کے تو خدا یونیفارم میں آتے ہیں اور ان لوگوں نے کیا کر لینا ہے۔ بہرحال جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی نے وہ یوم سیاہ کا اعلان کیا تھا، جو بھرپور پاور شو تھا، وہ سوابی میں تھا، بہت بڑا جلسہ تھا۔ جنید اکبر نے بہت زبردست خطاب کیا، علی مین گنڈاپور نے بہت زبردست خطاب کیا، اور اگر ہم کہیں کہ پنجاب بالکل ہی نہیں نکلا تو یہ غلط ہوگا۔ پنجاب میں جگہ جگہ مظاہرے ہوئے۔ پھر پنجاب میں آپ لاڈلی جانتے ہیں وہ کتنی لاڈلی ہے اور اس کی کتنی فسطائیت ہے اور اس کو کس کا جو ہے نا وہ حاصل ہے، یعنی سپورٹ حاصل ہے۔ تو پنجاب میں بہرحال مختلف شہروں میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں نکلے، اور یہ جو ڈی چوک میں ہوا، شہداء چوک میں، اس کے بعد یہ پہلا مظاہرہ تھا۔ بہرحال پی ٹی آئی جو ہے وہ قابل ذکر احتجاج ریکارڈ کرانے میں کامیاب رہی۔ گجرات میں بڑا انوکھا احتجاج ہوا کہ پی ٹی آئی کے پرچموں کے ساتھ وہ غبارے باندھ کر وہ فضا میں چھوڑے گئے۔ اب پولیس کے پاس ہیلی کاپٹر تو تھے نہیں کہ وہ ان غباروں کو پکڑتے۔ بہرحال وہ پی ٹی آئی کے پرچم فضا میں لہراتے رہے۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے جو ہے وہ آرمی چیف کو خط بھی لکھا ہے، اور اس خط میں مختلف، جس طرح ایک ڈاکٹر نشاندہی کرتا ہے کہ آپ فلاں فلاں چیز کریں تو آپ مرض سے بچ سکتے ہیں، واک کریں اور جو ہے نا کھانا کم کھائیں اور دوائیاں لیں، تو عمران خان نے بھی بتایا ہے کہ ادارے اور لوگوں میں بہت زیادہ وہ دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے اپنی پالیسی نہ بدلی، اور پالیسی بدلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ڈومین میں نہ گئے، آپ آئین کے دائرے میں نہ گئے، آپ اسی طرح کریز چھوڑ کے جو ہے وہ کھیلتے رہے، تو آپ کے سٹمپ آؤٹ ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ بہرحال یہ چلتا رہتا ہے۔ ویسے بھی یہ ویلاگ آپ تک جو ہے نا سنڈے کو پہنچے گا۔ تو آج کتاب کہانی کی نظر کرتے ہیں اس جو ہے نا ویلاگ کو۔ امید ہے آپ لوگ جو ہے نا وہ شوق سے، ہے تو یہی سیاست ہی ہے۔ آج میں نے 2 کتابیں منتخب کی ہیں۔ ایک کتاب ہے جو ہے نا وہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی۔ آپ تو صرف شہاب نامہ جانتے ہیں نا کہ قدرت اللہ شہاب نے یا شہاب نے جو ہے نا وہ شہاب نامہ لکھا ہے، نہیں، ان کی بہت کلاسیکل کتابیں ہیں۔ ایک میں آپ کو آج قدرت اللہ شہاب صاحب، یہ ملک کیسے بنا، لوگوں کی کیا امیدیں تھیں، وہ آپ کو پہلو دکھاؤں گا۔ پھر ہم کمپیریزن کریں گے جو ہے نا وہ جرنیلوں کا، کہ پھر جرنیلوں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن اگر آپ نے سٹوریاں جو ہے وہ 2 سٹوریاں ہیں مختلف، تو آپ نے دلچسپی ظاہر کی نا تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ مثلا یہ جو پہلی کتاب ہے نا، یہ ہے سرخ فیتہ۔ یہ سرخ فیتہ ہے جو ہے نا قدرت اللہ شہاب صاحب کی۔
اس میں سے جو ہے وہ آغاز پتہ ہے کس سے کرتے ہیں؟ وہ آغاز کرتے ہیں مہاجرین کے نام جو ابھی بقید حیات ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ بھی زندہ ہیں۔ جو لوگ آئے تھے نا، جس حالت میں بھی آئے تھے، یہ آیت تو آپ کو پتہ ہے شہداء کے بارے میں ہے قرآن میں کہ لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، مہاجرین کے لیے استعمال کیا ہے قدرت اللہ شہاب نے۔ آپ نے یہ کہانی غور سے سنی ہے، لوگ کس طرح آئے، لوگ کیا سمجھ کر آئے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوگ مدینہ سمجھ کر آئے، ان کو انصار سمجھ کے آئے، اور یہاں پہ کیا ہوا، یہ جو ہے ہم کمپیریزن جو ہے وہ ڈرا کریں گے۔ جی یہ جو ہے نا وہ سرخ فیتہ ہے اس کا، جس طرح میں نے بتایا قدرت اللہ شہاب صاحب کا، اور یہ رب المشرقین اس کا پہلا باب ہے۔ تیری دنیا میں محکوم و مجبور، اس طرف کیا تکتی ہے سالی، تیرا کوئی خصم ہے ادھر۔ امریک سنگھ نے کرپان کی نوک سے دلشاد کی پسلیوں کو گدگدایا اور بایاں گال کھینچ کر اس کا منہ پچھم سے پورب کی طرف گھما دیا، پچھم مغرب سے جو ہے نا پورب مشرق کی طرف گھما دیا۔ دلشاد مسکرا دی، یہ مسکراہٹ اس کا خاصہ بن گئی تھی۔ بچپن میں اس کا کامیاب ترین ہتھیار اس کا رونا تھا۔ ایک ذرا سی ریں ریں راں راں کر کے وہ ماں کے سینے میں چھپائے ہوئے دودھ سے لے کر الماری میں رکھی ہوئی برفی تک ہر چیز کو حاصل کر لیا کرتی تھی۔ اب جوانی نے اس کی مسکراہٹ میں اثر پیدا کر دیا تھا۔ اس نئے جادو کا علم اس کو اس وقت ہوا جب اس کی ایک مسکراہٹ پر نثار ہو کر رحیم خان نے قسم کھائی تھی کہ اگر چاند یا سورج یا تارے بھی اسے اٹھا لے جائیں تو وہ ارض و سما کی وسعتیں پھلانگ کر اسے چھین لائے گا۔ رحیم خان جھوٹا تھا، مکار کہیں کا۔ آسمانوں کی بات تو دور کی بات ہے، وہ تو اسے زمین ہی پر کھو بیٹھا۔ دلشاد نظر بچا کر قبلہ رو ہو بیٹھتی تھی اور خیال ہی خیال میں اپنی جبیں کو اس آستانے پر جھکا دیا کرتی تھی جس کے دامن میں رحمتوں اور نعمتوں کی ایک بے کراں دنیا پوشیدہ بتائی جاتی تھی۔ مغرب کی طرف کعبہ تھا۔ کعبہ اللہ میاں کا اپنا گھر تھا۔ ایک اس گھر کا تصور دلشاد کے دل میں عقیدت اور امید کا ایک تابناک چراغ روشن کر دیتا تھا، لیکن امریک سنگھ کو پچھم سے بے حد چڑ تھی۔ یوں بھی سکھوں کی اس بستی میں چند رواج بڑے ٹیڑھے تھے۔ ایک کریلا، دوسرا نیم چڑھا۔ 12 سے 12 تک ان کے اعصاب کمان کی طرح تنے رہتے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا گویا کسی نے بستی بھر کے بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو بجلی کے تار میں پرو کر برکا دیا ہے۔ برکا دیا ہے۔ امریک سنگھ کا گھر مسجد کے عقب میں واقع تھا۔ اس مسجد کے دامن میں ایک بھیانک سا وہم پرورش پا رہا تھا۔ گاؤں بھر میں یہ بات پھیل رہی تھی کہ سر شام ہی مسجد کے کنویں سے عجیب عجیب ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، جیسے 2-4 بکریوں کو بیک وقت ذبح کیا جا رہا ہو۔ سالہ حرامی، امریک سنگھ کہا کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی ڈکرا رہا ہے بھینسے کی طرح۔ ڈال دو کچھ ٹوکرے کوڑے کے کنویں میں۔ ارے چھوڑو بھی، امریک سنگھ کا بھائی ترلوک سنگھ مذاق اڑاتا تھا۔ بانگ دے رہا ہے ملا، بانگ۔ خالصہ جی کے راج میں دھرم کی پوری آزادی ہے۔ ہاں، گیانی دربار سنگھ
जबड़े फाड़ कर हंसता। लेकिन अमरीक सिंह की बीवी डरती थी। रात को सन्नाटे में जब मस्जिद का कुआं गला फाड़ कर चंगाड़ता तो उसका तन बदन ठंडे पसीने में शराबूर हो जाता। उसकी आंखों के सामने मुल्ला अली बख्श की तस्वीर आ जाती, जो मस्जिद के हुजरे में रहा करता था। नहीफ बदन, 2 हाथ की लंबी दाढ़ी, आंखों पर मोटे गिलास का चश्मा, सर पर सब्ज मलमल की बेढब सी पगड़ी, हाथों में रशा, गर्दन में उभरी हुई रगें। लेकिन जब वो सहन में खड़े होके 5 वक्त अजान देता तो मस्जिद के गुंबद गूंज उठते और अली बख्श के नहीफ व निढाल गले से वो जनाटे की आवाज़ निकलती जैसे बहुत सी आबशारें इकट्ठी होकर गूंज रही हों। अजान की आवाज़ से अमरीक सिंह की बीवी को बड़ी कोफ्त होती थी। एक वक्त या 2 वक्त की बात होती तो खैर, लेकिन जब दिन भर में 5 बार उसे यही बोल सुनना पड़ते तो वो घबरा जाती। उसने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि अजान में काले जादू के बोल होते हैं और जो जवान औरतें उसे सुनकर बांगी जाती हैं। अगर बिन बिहाई नोखेज लड़की बांगी जाए तो उसके बांझ होने का डर था। अगर ब्याही हुई बीवी बांगी जाए तो उसके हमल गिरने लगते थे। चुनाचे अमरीक सिंह के घर में पुश्त हा पुश्त से ये रस्म थी कि उधर अजान की आवाज़ फ़ज़ा में लहराई, उधर किसी ने कटोरे को चमचे से बजाना शुरू कर दिया, किसी ने चिमटे से चिमटा बजाया, कोई कानों में उंगलियां ठोस कर बैठ गई, कोई भाग कर पिछली कोठड़ी में जा घुसी। और इस तरह बहादुर ख़ानदान अपनी लाडलियों की खोख काले जादू के असर से बचाकर हरा भरा रखता आया था। अमरीक सिंह की बीवी के बतन में 1.25 लाख खालसे परवरिश पा रहे थे। सिखों की गिनती में एक सिख 1.25 लाख इंसानों के बराबर शुमार होता था। यानी वो उम्मीद से थी, सिख कहते थे कि एक सिख 1.25 लाख से जो है ना बंदों के बराबर है। आधी रात गए जब मस्जिद का कुआं अमरीक सिंह की बीवी के तसव्वुर में भयानक और होलनाक गूंज बनकर डकारता तो उसके पेट में खालसों की ये बहादुर फौज हड़बुंग मचाने लगती। कभी उसके कानों में कुएं की चंगाड़ें जिगर फराश अंदाज से गूंजती, कभी उसके तसव्वुर में कुएं का दहाना जबड़े फाड़ कर उसकी तरफ लपकता और हर वक्त उसे ये धड़का सा लगा रहता कि मुल्ला अली बख्श कुएं की दीवार के साथ रेंगता हुआ बाहर निकल रहा है और चश्म जदन में कुएं की मंडेर पर खड़ा होकर न जाने किस वक्त उसे बांग के रख देगा। अमरीक सिंह की बहन के बतन में तो अभी किसी खालसे ने अपना घर नहीं जमाया था, क्योंकि अभी वो बिन ब्याई थी, लेकिन उसके दिल पर 1.25 लाख का कब्जा था। यानी वो भी चाहती थी कि उसके पेट में भी खालसा हो 1.25 लाख। रात को जब वो अपनी चारपाई पर लेटकर इन मीठी मीठी गुदगुदियों को याद करती जो मकई के खेतों की ओट में 1.25 लाखों की भूखी उंगलियां उसके तन बदन को छलनी बना के रख देती थीं, यानी खेतों में, तो उसके सीने में अरमानों का एक हजूम सा उमड़ आता और वो तसव्वुर में अपने जिस्म को जवान जवान कभी कभी खालसों के वजूद से आबाद कर लेती। लेकिन फिर मस्जिद वाले कुएं की दिल दोस्त चंगाड़ उसके ईवान तसव्वुर को मस्मार करके रख देती और मान उससे महसूस होता कि कुएं की गहराई से भी मुल्ला अली बख्श काले जादू के बोल पुकार पुकार कर उसके पेट से चलने वाली नस्लों के नाके बंद कर रहा है। अमरीक सिंह को अपनी बीवी और बहन दोनों पर गुस्सा आता था। बुज़दिल की बच्चियां
ملا علی بخش تو کب سے دور دفع ہو چکا تھا۔ جس روز وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا وضو کر رہا تھا، امریک سنگھ نے خود اسے نیزے کی نوک پر اچھالا۔ ترلوک سنگھ نے اس کو اپنی تلوار پر آزمایا۔ گیانی دربار سنگھ نے اس کے جھنجھناتے ہوئے خون آلود جسم کو تڑاک سے کنویں میں پھینک ڈالا۔ ایک ملا علی بخش ہی پر کیا منحصر تھا، اب تو چمکور کا سارا گاؤں صاف ہو چکا تھا۔ بانگیں دینے اور سننے والوں کا وجود ناپید ہو گیا تھا۔ کچھ بھاگ گئے تھے، کچھ مر گئے تھے، اور بہتوں کی گردنوں پر خالصوں کی مقدس کرپانیں سجدہ ریز ہو چکی تھیں۔ لیکن یہ ڈرپوک حرام زادیاں تھیں کہ اب بھی وہی بانگوں کے ڈر سے اپنے بچہ دانیوں کو چھپائے چھپائے پھرتی تھیں۔ چنانچہ جب امریک سنگھ کی بیوی اور بہن سوتے سوتے چیخ کر چھاتیاں پیٹنے لگتی تو اس کا دل تیش سے جل کر کباب ہو جاتا اور وہ چمٹا اٹھا کر انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ مارتے مارتے اس کے ہاتھ چھل ہو جاتے، بازوؤں میں تھکن آ جاتی، رگیں پھول جاتی، اور وہ اپنی گنجان داڑھی سے پسینے کے قطروں کو جھاڑتا ہوا دیوانوں کی طرح لپک کر دلشاد کے پاس چلا جاتا۔ جس طرح دائمی زکام کا مریض دماغ کی ریزش کو ہلکا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً نسوار سونگھ لیا کرتا ہے، اسی طرح گاؤں بھر کے خال سے اپنی وہم آلود بیویوں اور بہنوں سے بھاگ کر اپنے بدن کا فشار خون، بلڈ پریشر دھیما کرنے کے لیے دلشاد کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ دلشاد کو مسجد میں رکھا گیا تھا کیونکہ حجرے کی چھت جل جلا کر گر چکی تھی۔ یوں تو اس کے سرمائے میں جسم بھی تھا اور جان بھی، لیکن اس کا عزیز ترین سرمایہ اس کے ابا کی تسبیح تھی۔ ملا علی بخش کے ہاتھ اس تسبیح پر گھومتے گھومتے بوڑھے ہو گئے تھے۔ پتھر کے گول گول دانوں پر اس کی انگلیوں کے نشان نقش فریادی کی طرح پیوستہ تھے۔ سالہ سال کے گریہ نیم شبی اور فغان سحری کے آنسو اس تسبیح میں موتیوں کی طرح پروئے ہوئے تھے۔ یہی چند موتی تھے جن کے وجود سے دلشاد کا لٹا ہوا صدف ابھی تک آباد تھا۔ وہ دن بھر اس تسبیح کو گلے میں ڈال کر قمیض کے نیچے چھپائے رکھتی تھی، لیکن شام پڑتے ہی اسے کسی ویران کونے میں دبا دیتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں بھنگ اور شراب میں سموئی ہوئی زبانیں اس کے ابا کی انگلیوں کے نقوش کو بھی چاٹ چاٹ کر ناپاک نہ کر دیں۔ آدھی آدھی رات گئے وہ مسجد والے کنویں کی منڈیر پر رویا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں کنویں میں ٹکٹکی لگائے پک جاتی تھیں کہ شاید کبھی اس کے ابا کی تیرتی ہوئی پگڑی کی ایک جھلک اسے دکھائی دے۔ اس کے کان کنویں کی طرف لگے لگے تھک جاتے تھے کہ شاید کبھی اس کے ابا کی آخری سسکی اسے ایک بار پھر سنائی دے، یا وہ خوفناک چنگھاڑیں جنہوں نے گاؤں بھر کی عورتوں کو پریشان کر رکھا تھا شاید اس کے منتظر کانوں کو بھی نوازیں۔ لیکن کنواں تاریک تھا اور قبر کی طرح خاموش۔ جب کوئی آوارہ چمگادڑ اس میں پھڑ پھڑاتی تو ہر پھڑ پھڑاہٹ کے ساتھ بدبودار اور تعفن کے تیز تیز بھپکے فضا میں منتشر ہو جاتے تھے، کیونکہ 1.25 لاکھ بہادروں نے ملا علی بخش کا گلا مرنے کے بعد بھی بند رکھنے کے لیے کنویں کو غلاظت اور کوڑے کرکٹ سے اٹا اٹ بھر دیا تھا۔ دلشاد کا وجود ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح تھا کہ جس کے ٹکڑے آسمان کے ویرانوں میں اکیلے ہی اکیلے بھٹک رہے ہوں۔ آسمان کی بساط لٹ چکی تھی، سورج اور چاند چھپ گئے تھے، تاروں کے چراغ بجھ گئے تھے اور وہ اکیلی رہ گئی تھی، بے یار و مددگار، مسجد کے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی، سہمی ہوئی، حیران، لیکن اس کے نام سے مسجد پھر آباد ہو گئی
تھی، لوگ باریاں باندھ باندھ کر وہاں آتے تھے، اور جب وہ بہادر خال سے محراب کے نیچے بیٹھ کر شراب کا کوزہ کھولتے اور دلشاد کی بوٹیوں کو چچوڑ چچوڑ کر کھانے کی کوشش کرتے تو گویا انہیں یہ فخر ہوتا کہ وہ گن گن کر 1350 برس کی اذانوں اور نمازوں کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ چمکور کی مسجد گوردواروں سے بھی زیادہ آباد ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ گاؤں کی بیائی ہوئی اور بن بیائی ماؤں کو یہ احساس ستانے لگا کہ ملا علی بخش کے بعد ملا علی بخش کی بیٹی ان کی کھوک لوٹنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ تو چمٹے کھا کھا کر اپنی چارپائیوں سے لگ کر سو جاتی تھیں، لیکن ان کے بہادر خال سے رات رات بھر دلشاد کے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کا سودا کیا کرتے تھے۔ امریک سنگھ کا باپ، امریک سنگھ کا بھائی، ایک خالصے کے بعد دوسرا خالصہ، دوسرے خالصے کے بعد تیسرا خالصہ، رات بھر وہ نظریں بچا بچا کر موقع جانچ جانچ کر مسجد کے آستانے پر حاضری دیتے تھے۔ بھنی ہوئی کلیجی اور گردے اڑتے، تلے ہوئے کبابوں کا دور چلتا، شراب اور بھنگ کی بالٹیاں بٹتی اور اپنی نسل بندی کے وہ بیج جن کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے ان کی بیویاں 100 طرح کے جتن کرتی تھیں، وہ بلا دریغ مسجد کی چار دیواری میں بکھیر آتے۔ اور ایک دن بیٹھے بٹھائے یکا یک دلشاد سرسوں کی طرح پھول اٹھی۔ جب یہ خبر پھیلی تو گاؤں میں آگ سی لگ گئی۔ بیویوں نے چیخ چیخ کر اپنا سر پیٹ لیا، کنواری لڑکیوں نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں اور مکئی کے کھیتوں میں چھپ چھپ کر اپنے خالصوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ کنویں کی چنگھاڑیں تیز تر ہونے لگیں، گھروں میں فٹ پر فٹ، دورے پر دورے آنے لگے، چمٹے پر چمٹے چلنے لگے، ایک کوہرام سا مچ گیا۔ پہلے تو سب کی یہ رائے ہوئی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دلشاد کو مار کے کنویں میں پھینک دیا جائے، لیکن پھر امریک سنگھ کو ایک مفید تجویز سوجی۔ آم کے آم، گھٹلیوں کے دام۔ ایک روز صبح سویرے وہ اسے اپنی بیل گاڑی پر بٹھا کے پاس کے تھانے میں لے گیا اور اغوا شدہ مسلمان عورتوں کی برآمدگی کے سلسلے میں اپنی کوششوں کا عملی ثبوت دینے کے لیے دلشاد کو پیش کر دیا۔ تھانے دار لبو رام نے امریک سنگھ کی کارگزاریوں کو خوب سراہا۔ پولیس کی طرف سے شکریہ کا ایک پروانہ اسے عطا کیا اور ڈپٹی کمشنر بہادر سے بھی سند دلوانے کا وعدہ فرمایا۔ پھر تھانے دار صاحب نے اینک اٹھا کر دلشاد کا جائزہ لیا۔ قبول صورت، جوان، ذرا سی پیلی سی لیکن گرم گرم گداز۔ لیکن جب اس کی نظر دلشاد کے پیٹ پر پڑی تو ان کی ابھری ہوئی امیدوں کو ایک زبردست دھکا لگا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ اگر 10-20 دن کی بات ہو تو اسے ابھی تھانے میں ہی رکھ لیں، لیکن جب ہیڈ کانسٹیبل وردھن سنگھ نے جوڑ توڑ کے حساب لگایا کہ ابھی خلاص ہونے میں 3-3.5 مہینے باقی ہیں تو تھانے دار لبو رام کو بڑی مایوسی ہوئی۔ پھر بھی رات کو کھانا کھا کر جب وہ ایک پتلی سی بنیان اور جانگیا پہن کر چارپائی پر لیٹے تو انہوں نے دلشاد کو پاؤں دبانے کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ جاتے چور کی لنگوٹی ہی سہی، تھانے دار صاحب کے پاؤں کا درد بڑھتے بڑھتے پنڈلیوں میں آ گیا، پھر گھٹنوں میں، پھر رانوں کے اندر، پھر کوہلوں کے آس پاس، اور وہ دلشاد کا ہاتھ پکڑ کر اپنی دکھتی ہوئی رگوں کا درد دبواتے رہے۔ دلشاد کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ پچھلے چند مہینوں میں اس نے زندگی کے پیچ کچھ اس طرح کھولے تھے کہ اس کے بدن کی بوٹی بوٹی گویا مرہم کا پھاہا بن کر رہ گئی تھی۔ جو کوئی اسے جہاں سے جی چاہتا لگا لیتا۔
اور اس کے جسم کا ہر حصہ بھڑکتے ہوئے ہانپتے ہوئے بے چین انسانوں کو چند ہی لمحوں میں تسکین کا جام پلا دیتا تھا۔ لیکن اس کی اپنی رگ رگ میں کتنے پھوڑے تھے، کتنی ٹیسیں تھیں، کتنے رشتے ہوئے زخم تھے۔ کاش رحیم خان ہوتا تو دیکھتا۔ دلشاد کو اپنے آپ پر بھی غصہ آتا تھا کہ اس نے بیچارے رحیم خان کو اتنی بار ناحق مایوس کیا تھا۔ ایک روز جب اس نے اسے زبردستی چومنے کی کوشش کی تھی تو دلشاد نے غصے سے اس کے سر پر ایسا دو ہتھڑ مارا تھا کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر رحیم خان کے ماتھے میں گڑ گئیں تھیں اور وہ خود ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی تھی کہ نہ جانے خدا اور رسول رحیم خان کو اس گناہ کی کیا سزا دیں گے۔ بیچارہ رحیم خان۔ 15-20 دن کے بعد جب تھانے دار لبو رام کے گھٹنوں اور کولوں اور کمر کا درد ذرا کم ہوا تو انہوں نے دلشاد کو چھٹی دی اور کانسٹیبل دھروجن سنگھ کے ساتھ اسے امبالہ کیمپ بھیج دیا۔ راستے میں ہیڈ کانسٹیبل دھروجن سنگھ کے کولوں اور گھٹنوں میں بھی کئی بار درد اٹھا، لیکن دلشاد بڑی تنددہی سے اس کے درد کا مداوع کرتی گئی اور 10 گھنٹے کا سفر انہوں نے 10-12 دنوں میں بخیر و عافیت طے کر لیا۔ امبالہ کیمپ میں بہت سی لڑکیاں تھیں، بہت سی عورتیں، جوان بھی خوبصورت بھی، لیکن ٹوٹے ہوئے تاروں کی طرح کہ جن کے شرر بجھ گئے ہوں، جن کی کہکشاں لٹ گئی ہو، جن کے تنویروں پر کیچڑ مل دیا گیا ہو۔ ہر روز فوج کے ٹرک آتے تھے اور نئی نئی لڑکیوں، نئی نئی عورتوں کو امبالہ کیمپ میں چھوڑ جاتے تھے۔ ناموس اور تقدس کی تسبیح کے یہ بکھرے ہوئے انمول موتی پھر اپنے مرکز کی طرف جمع ہو رہے تھے، لیکن ابھی ان پر اپنے سبحان، اپنے غفور و رحیم، اپنے پاک پروردگار، اپنے قادر مطلق کی حمد کا وظیفہ شروع نہ ہوا تھا، بلکہ کیمپ کمانڈر میجر پریتم سنگھ اور اس کے جوان مرد سپاہی ابھی تک ان پر گرو کی بانی جپتے تھے۔ خیر، دلشاد کو اب ایک قسم کی چھٹی تھی۔ یوں تو نیک اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کا سہارا ہوتی ہے، لیکن دلشاد کو اپنے ہونے والے بچے پر بڑا ہی بھروسہ تھا کہ اس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی مجبور ماں کو اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا۔ امبالہ کیمپ کے پہلو میں ریلوے لائن تھی۔ سورج کی روشنی میں ریل کی پٹڑیاں چاندی کے تار بن کر چمکتی تھیں اور دور، بہت دور مغرب کی طرف ان کی لڑیاں خوابوں کے سہانے جزیروں میں گم ہو جاتی تھیں۔ مغرب کی طرف کہ ان کا دوسرا سرا مشرقی پنجاب میں نہیں، مغربی پنجاب میں ہے۔ مغربی پنجاب۔ مغرب کا خیال آتے ہی دلشاد کی راکھ میں ایک ننھا سا چراغ ٹمٹما اٹھتا۔ مغرب میں کعبہ ہے، کعبہ اللہ میاں کا اپنا گھر ہے، لیکن کیمپ کی دوسری عورتیں کہتی تھیں کہ مغرب میں اور بھی بہت کچھ ہے، وہاں ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، وہاں عزت ہے، وہاں آرام ہے۔ دلشاد سوچتی تھی کہ شاید وہاں رحیم خان بھی ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس کے جسم کا رواں رواں مچل اٹھتا اور وہ بے چین ہو جاتی کہ پر لگا کر اڑ جائے اور اپنے تھکے ہوئے دکھے ہوئے جسم پر اس ارض مقدس کی خاک مل لے۔ ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، دن گزرتے گئے، راتیں بیتتی گئیں اور مغرب کا خوش آئند تصور دلشاد کے سینے میں امیدوں کا نور پھیلاتا رہا۔ امبالہ کیمپ کی آبادی بڑھتی گئی اور جب میجر پریتم سنگھ اور اس کے جوانوں کا دل اچھی طرح سیر ہو گیا تو ایک دن وہ ریل بھی آ گئی جس کے انتظار میں امیدوں کے چراغ ابھی تک جل رہے تھے۔ جب وہ ریل کے ڈبے میں سوار ہوئی تو دلشاد کو ملا
علی بخش کی یاد آئی، وہ بھی اسی طرح ریل میں بیٹھ کر حج کو روانہ ہوا تھا۔ گلے میں ہار تھے، کپڑوں پر عطر تھا اور گاؤں کے لوگ باجا بجاتے ہوئے اس کے ساتھ اسٹیشن تک آئے تھے۔ ریل کے ہر فراٹے کے ساتھ عورتوں کے ٹوٹے ہوئے آبگینے جھنجھنا اٹھتے تھے۔ پہیوں کی ہر گردش کے ساتھ ان کے جسم اور روح کا ایک بل نکل جاتا تھا۔ جب وہ کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر تار کے کھمبوں کو دیکھتی جو بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہوتے تو انہیں یقین سا ہو جاتا کہ وہ آگے ہی کی طرف جا رہی ہیں۔ زمین کا جو چپا چپا ان کے پیچھے سے نکلتا وہ انہیں مشرقی پنجاب سے اٹھا کر مغربی پنجاب کے قریب تر لے جاتا۔ اگر کہیں گاڑی رکتی تو ساری کائنات دم سادھ لیتی، وقت کی رفتار رک جاتی اور انہیں یہ ڈر لگتا کہ شاید انجن کے سامنے اچانک بڑے بڑے پہاڑ آ گئے ہیں۔ جب گاڑی دوبارہ چلتی تو دل کی دھڑکنیں جاگ اٹھتی، سینوں کے ارمان تازہ ہو جاتے اور وہ کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر اس ہوا کو چھونے کی کوشش کرتی جو مغرب کی طرف سے آ رہی تھی۔ لدھیانہ، فلور، جالندھر، امرتسر، ہر منزل پر عورتوں کی زندگی کے بند کھلتے گئے، ان کی خاک میں سوئے ہوئے نغمے بیدار ہونے لگے، وہ گنگنانے لگیں، وہ مسکرانے لگیں، وہ آنکھیں مل مل کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں جیسے کسی بھیانک خواب کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کسی نے بالوں میں کنگھی کی، کسی نے دوپٹے کے ساتھ دانتوں کی میل اتاری، کوئی کپڑے جھاڑنے لگی، کوئی بچوں کو لوریاں سنانے لگی، کچھ عورتوں نے سر جوڑ کر گیت گائے، پیارے پیارے رس بھرے دل ربا گیت کہ اے کالی کملی والے، میں تیری یثرب نگری میں آئی ہوں، مجھے اپنی کملی میں چھپا لے، مجھے اپنے پاؤں کی خاک بنا لے، یہ گاتی۔ جب امرتسر کے اسٹیشن سے نکلی تو کسی نے کہا کہ اب صرف 1.5 گھنٹے کا سفر اور ہے، بس 1.5 گھنٹہ اور 60 اور 30 منٹ۔ یہ ناقابل یقین خیال عورتوں کے تن بدن پر شراب کے تیز و تند نشے کی طرح چھا گیا۔ اپنی منزل کو اتنا قریب پا کر وہ شدت احساس سے مفلوج سی ہو گئیں۔ پچھلے بھیانک مہینوں کی یاد زہر بن کر ان کے سینے میں اود کر آئی۔ ماضی کی ہولناک حقیقت مستقبل کے سہانے ارمانوں پر غالب آ گئی۔ یکایک ان کو اپنے شاداب گاؤں یاد آنے لگے، اپنے جوان جوان بھائی، اپنے نحیف نحیف ماں باپ جن کے بے گور و کفن لاشیں گلیوں میں پڑے سڑ رہے تھے، اپنی اداس اداس بہنیں جو کیمپوں میں بیٹھی فرشتوں کا انتظار کر رہی تھیں کہ وہ انہیں اپنے نوری پروں میں چھپا کر لے جائیں۔ دور کہیں بہت دور مغرب کی طرف وہ رونے لگیں، ان کے گالوں پر آنسوؤں کے پرنالے بہنے لگے۔ دلشاد بھی رو رہی تھی، بلک بلک کر، سسک سسک کر، اور آنسوؤں کا نمکین پانی اس کے ہونٹوں پر پہاڑی چشموں کی طرح ابل رہا تھا۔ وہ روتی گئی اور اشکوں کی دبیس چادر نے اس کی پلکوں کو اپنے دامن میں چھپا لیا۔ ایک عجیب سی غنودگی، ایک عجیب سا خمار اس کے روئیں پر چھا گیا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ سمندر کی اتھاہ لہروں میں غوطے کھا رہی ہے اور بے شمار سنپولیے اس کے تن بدن پر رینگ رہے ہیں۔ رب المغربین، میری دنیا میں تیری بادشاہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ریل کا ڈبہ خالی ہو چکا تھا۔ اسٹیشن کی ایک نوکرانی ڈبے کے فرش کو پانی سے دھو رہی تھی۔ دلشاد کے پہلو میں ایک ننھی سی بچی رو رہی تھی۔ صبح کی فضا سورج کی کماری کرنوں میں نہا رہی تھی۔ درختوں پر چڑیاں پھدک رہی تھیں، گھاس پر شبنم کے موتی چمک رہے تھے۔ اسٹیشن پر چہل پہل تھی۔ ایک گرم چائے والا کھڑکی کے پاس خانچہ لگائے دودھ ابال رہا تھا۔ دلشاد اٹھ کر
کھڑکی کے سہارے بیٹھ گئی۔ اس نے نکاہت سے چائے والے سے پوچھا، کیا یہ مغرب ہے بھائی؟ چائے والا اپنے پیلے پیلے کری المنظر دانت نکال کر ہنسا، کیوں، کیا نماز پڑھو گی اس وقت؟ اسٹیشن کی نوکرانی جب ڈبے کے فرش کو دھو چکی تو اس نے اپنی محنت کے صلے میں دلشاد سے ایک چونی مانگی۔ پھر مایوس ہو کر اس نے دلشاد کو چند غلیظ گالیاں دیں۔ سارا ڈبہ پلید کر دیا۔ رانڈ نے ذرا صبر نہ ہو سکا، راستے میں ہی جان بیٹھی۔ اسٹیشن کی نوکرانی جا کر ایک مضبوط سے نوکر کو اپنے ساتھ لے آئی اور دونوں نے مل کر دلشاد کو ڈبے سے نکال دیا۔ پلیٹ فارم پر ایک سامان لادنے والا ٹھیلا کھڑا تھا۔ دلشاد اس کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی۔ سامنے چائے کا سٹال تھا۔ تانبے کے چمکدار برتن سے ابلتے ہوئے چائے کے بھیکے پیچ در پیچ نکل رہے تھے، جیسے کسی نازنین کے گیسو ہوا کے دوش پر لہرا رہے ہوں۔ اس کے آگے پھلوں کی دکان تھی۔ رنگ برنگ کاغذوں پر کندن کی طرح دمکتے ہوئے کیلے، سنگترے اور مالٹے سجائے رکھے تھے۔ ایک کٹا ہوا سرخ انار چھابڑی میں پڑا تھا۔ چھت کے ساتھ انگوروں کے بڑے بڑے خوشے لٹک رہے تھے۔ دلشاد کا گلا کانٹے کی طرح خشک تھا۔ اس کی زبان پر گدلے گدلے میلے میلے لعاب کی پیڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے پیٹ میں ایک عجیب سا بخار سلگ رہا تھا۔ اس کی کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور اس کا سارا بدن ایک دکھتے ہوئے پھوڑے کی طرح چرمر کر رہا تھا۔ دلشاد نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیری۔ اس کی ننھی سی بچی چوہیا کی طرح اس کے سینے سے چمٹی ہوئی چس چس دودھ پی رہی تھی۔ کبھی وہ سوچتی تھی کہ شاید وہ رات بھر سوتی ہی رہی اور مغرب کی سہانی منزل مقصود کو پیچھے چھوڑ آئی۔ کبھی اسے خیال آتا کہ شاید اسی اسٹیشن کی فلک بوس عمارت کے پیچھے اس کا رحیم خان اس کے انتظار میں کھڑا ہو، یا شاید وہ لوگوں کے ان جمگٹھوں میں کھویا ہوا اسے تلاش کر رہا ہو جو پلیٹ فارموں پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ کوشش کر کے اٹھی کہ لوگوں کے ہجوم کے قریب ہو جائے، لیکن اس کے گھٹنے کٹاک سے بج کر رہ گئے۔ اس کی پنڈلیوں میں رشا سا آ گیا اور وہ سر تھام کر ٹھیلے کے سہارے پھر بیٹھ گئی۔ وہ دو خوش شکل جوان لڑکے ہاتھ میں ہاتھ دیے پلیٹ فارم پر ٹہل رہے تھے۔ ایک سگریٹ پی رہا تھا، دوسرے کے پاس سگار تھا۔ جب وہ دلشاد کے سامنے سے گزرتے تو دور تک پیچھے مڑ مڑ کر اسے دیکھتے رہتے۔ رفتہ رفتہ ان کے چکر کی طوالت کم ہوتی گئی اور بالآخر وہ دلشاد کے عین سامنے کھڑے ہو گئے۔ دلشاد کا دل زور زور سے پسلیوں کے ساتھ ٹکرانے لگا۔ بیم درجہ کا ایک عجیب سا تانا بانا اس کے دماغ پر چھا گیا۔ چمکور کی مسجد میں اگر کوئی اسے گھور کر دیکھتا تو وہ بے بسی کے عالم میں اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ کے بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگلے لمحے اسے گھورنے والے کے ہاتھ اس کا گوشت نوچ کھسوٹ کر رکھ دیں گے۔ لیکن ریل میں بیٹھ جانے کے بعد اس نے ان خوشگوار توقعات کا سہارا پکڑ لیا تھا جو مغرب کے تصور سے اس کے دل اور دماغ میں بسی ہوئی تھیں۔ اس لیے وہ سوچنے لگی کہ شاید یہ خوبصورت جوان وہ مہربان بھائی ہوں جن کے خون کی کشش امبالہ کیمپ کی عورتوں کو ہر لمحہ اپنی طرف کھینچا کرتی تھی۔ اس خیال سے دلشاد کے دل میں خوشی کی ایک لہر سی ناچی۔ وہ تو مسکرانا بھی چاہتی تھی، لیکن اس کے بدن میں درد کی ٹیسوں کا طوفان سا اٹھا ہوا تھا، اس لیے وہ باوجود کوشش کے بناوٹی طور پر بھی مسکرا نہ سکی۔ پھر بھی محبت کا جتنا لوچ اس کا دکھتا ہوا رستا ہوا جسم اکٹھا کر سکتا تھا، اس نے اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر ان نوجوانوں کی طرف بڑے پیار سے دیکھا۔ انور ایک
नौजवान सिगरेट का धुआं दूसरे के मुंह पर छोड़कर गर्म जोशी से मुस्कुराया। रशीद, दूसरे नौजवान ने गर्म जोशी का जवाब गर्म जोशी से दिया। जब दिलशाद की मुस्कुराहट देखी तो अनवर, रशीद, दिलशाद गोया सरशार हो गई। ये दो नाम उसके कानों में आबे हयात सा टपका गए। महीनों से वो ऐसे मानूस नाम सुनने के लिए तरस गई थी। उसके गांव के अनवर, रशीद, महमूद, नसीम, खालदा, जावेद तो मुद्दत से मिट गए थे। उनकी जगह उसके तसव्वुर में अब शमशेर सिंह, अमरीक सिंह, करतार सिंह, त्रिलोक सिंह, पंजाब सिंह, सूरमग सिंह और दरबार सिंह के नाम अजदहों की तरह लहराते थे। इन नामों का जहर उसकी रग रग में खून की तरह सरायत कर चुका था। उनकी सड़ांत उसके रुएं रुएं में बसी हुई थी। उनका वैशी उबाल उसकी हड्डियों में दर्द बनकर रचा हुआ था। लेकिन अब जो उसके कानों ने रशीद और अनवर के नाम सुने तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो आबे कौसर से नहा रही हो। यही गलत फहमी थी हमारी। जैसे वो पाक व मुसफ़ा पानी उसके गले हुए सड़े हुए जिस्म पर गुलाब और काफूर की खुशबुएं छड़क रहा हो। उसकी गिरी हुई गर्दन में इफ्तिखार का उभार आ गया। उसके मायूस और गम दीदा सीने में उम्मीद व मुसर्रत की किरणें फूट उठी और उसने हाथ के इशारे से उन दो जवानों को अपने करीब बुलाया। ये क्या जगह है भाई? दिलशाद ने पूछा। लाहौर है, अनवर ने कहा। तुम कहाँ जाओगी? रशीद ने पूछा। जहां किस्मत ले जाए। बाप रे बाप, अनवर ने रशीद से सरगोशी की। बड़ी स्पोर्ट है भाई। रशीद ने अनवर को आंख मारी। ओ बहन, तुम हमारे साथ चलो। दोनों हम जुबान होकर बोले। जब दिलशाद ठेले का सहारा लेकर उठी तो उसके भाइयों को पहली बार अपनी नन्ही सी भांजी की झलक दिखाई दी। अरे, अनवर हैरानी से उछला। ये क्या बला है? रशीद ने पूछा। लड़की है जी। दिलशाद कुछ हिचकिचाई, कुछ शर्माई। बड़ी छोटी सी है, अनवर ने जायजा लिया। एक ही दिन की है जी। दिलशाद आखिर भाइयों से क्या कहे क्या न कहे। आख थू, अनवर को उबकाई सी आई। ला हौल वला कुव्वत, रशीद का जी मतलाया। वो दोनों भाई कह करते करते बचे और तेज तेज कदम वहां से चले गए। सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक खूबसूरत औरत भड़कीली सी शलवार और कमीज पहने जा रही थी। उसका धानी दुपट्टा उसके सुडूल शानों पर लहरा रहा था। रशीद और अनवर ने छलांगे मारकर रेल की पटड़ी को अबूर किया और हाथों में हाथ दिए उस खूबसूरत औरत के ताक़ुब में चल खड़े हुए। दोपहर के वक्त स्टेशन की रौनक जरा ढल गई। धूप में तमाज़त का असर बढ़ गया और मेहरबान सूरज की किरणें दिलशाद के दुखते हुए जिस्म की टकोर करने लगीं। एक अंग्रेज अपनी मेम के साथ प्लेटफॉर्म पर धूप सेंक रहा था। उनका छोटा सा लड़का दिलशाद के करीब अपने कुत्ते से खेल रहा था। जब उसने दिलशाद की नन्ही सी लड़की को धूप में लेटे हुए अपने छोटे छोटे हाथ पांव मारते देखा तो उसकी आंखें फर्रत हैरत से फैल गईं और वो खुशी से चीखता हुआ भागा और अपनी माँ को ये अजूबा दिखाने के लिए घसीट कर ले आया। हाउ वंडरफुल मम्मी, हाउ वंडरफुल, बच्चा चीख रहा था और हैरत और मुसरत से उसकी आंखें फटी जाती थीं। दिलशाद की बेटी एक फटी सी चादर में लिपटी हुई अपने नन्हे नन्हे घोंसे तान कर आसमान को दिखा रही थी और उसके छोटे छोटे पांव अर्ज़ो समा की कोनैन को अपनी ठोकरों से धत्कार रहे थे। अंग्रेज का बच्चा उस नन्ही सी चीज़ को देखकर तालियां बजाता था, नाचता था और हर लम्हा कोशिश करता था कि वो उचक कर उस जानदार खिलौने को अपने हाथों में उठा ले। उसकी माँ ने उसे डांटा कि दूसरे की चीज़ को हाथ नहीं लगाया करते। लड़का मचल गया।
ہم تم کو ایسا ہی کھلونا لا دیں گے۔ لڑکے کے باپ نے اسے پیار کیا۔ جھوٹ، لڑکا رو رہا تھا۔ ہاں ہاں بچے، ہم ضرور تم کو ایسا ہی کھلونا لا دیں گے۔ لڑکی کی ماں نے وعدہ کیا۔ تم کب مجھے ایسا ہی کھلونا لا دو گے؟ لڑکا بات پکی کرنا چاہتا تھا۔ بہت جلد میرے بیٹے، بہت جلد۔ باپ نے اپنی بیوی کے گاؤن کا جائزہ لیا جس کی گولائی پیٹ کے اوپر بہت پھیلی ہوئی تھی۔ بیوی نے شرما کر منہ پھیر لیا۔ ممی، اس کھلونے کو چاکلیٹ دو۔ نہیں بیٹے، یہ چاکلیٹ نہیں کھا سکتی۔ اچھا تو ممی اسے ایک عمدہ سا سوٹ دو۔ ہاں میرے ڈارلنگ، ہم اسے کپڑے دیں گے اور پیسے بھی میری ممی۔ ہاں پیسے بھی ڈارلنگ۔ لڑکا خوشی سے چیخ کر پھر تالیاں بجانے لگا، اور جب اس کا جی اس کھیل سے بھر گیا تو اس کی ماں نے دلشاد کو اونی کپڑے کا ایک ٹکڑا اور 5 روپے دیے۔ جب وہ جانے لگے تو دلشاد نے دل ہی دل میں اس بچے کو دعا دی جو پہلی بار اس کی زندگی میں رحمت کا فرشتہ بن کر نازل ہوا تھا۔ جب دلشاد کے ہاتھ میں پیسے آ گئے تو دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ پھر قائم ہو گیا۔ ایک چائے والے نے اس کے پاس آ کر گرم چائے کی ہانک لگائی۔ ایک گوشت روٹی والا بھی اس کے نزدیک اپنا کھانچہ لے آیا، اور جب دلشاد روٹی کھانے لگی تو ایک کتا بھی زبان نکال کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ قریبی بینچ پر 2 بزرگ بیٹھے رائے زنی فرما رہے تھے۔ آ گئے ہیں طاہر اشرفی اور مفتی منیب۔ ایک کی داڑھی سفید تھی، دوسرے کی حنائی رنگی ہوئی۔ دونوں کچھ دیر سے انگریز اس کی میم اور بچے کی حرکات پر ناک بھوں چڑھا رہے تھے۔ جب میم نے دلشاد کو اونی کپڑا اور 5 روپے خیرات دیے تو ان دونوں بزرگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس فرنگن نے ان داڑھیوں کو پکڑ کر زور سے جھٹک دیا تھا۔ لا حول ولا قوت! ایک حضرت خفا ہوئے۔ یہ حرامی اب تک سمجھتے ہیں کہ ہم انہی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ ارے میاں، قصور ان کا نہیں، دوسرے صاحب نے فیصلہ صادر کیا۔ کیوں نہیں اس کم بخت عورت نے ایسی ذلیل خیرات کو نفرت سے ٹھکرا دیا۔ اللہ اللہ، آزادی تو ملی لیکن غلامی کا چسکا نہ گیا۔ مولوی، جائے کیسے میرے بھائی، جائے کیسے؟ جب ایسے آقاؤں کی جوتیوں کے صدقے مفت کی گوشت روٹی ملے تو آزادی کی محنت کا بار کون اٹھائے؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جرنیلوں کا چورن، جرنیلوں کا جہاد فی سبیل اللہ۔ پہلے والے بزرگ نے رقت سے الاپا، دوسرے حضرت نے بھی آزادی اور خودی کی عظمت میں کچھ مصرے ارشاد فرمائے۔ جب دلشاد 4 آنے کے گوشت، 3 آنے کی روٹی اور 2 آنے کی چائے سے اپنے دوزخ شکم کو ایندھن دے چکی تو وہ دونوں بزرگ جنبش فرما کر اس کے پاس آئے۔ اے عورت، کیا تم ہاجر ہو؟ ایک نے خشمگین انداز سے پوچھا، جیسے زمانہ سلف کا قاضی کسی زانیہ عورت سے خطاب کر رہا ہو۔ جی نہیں، میرا نام دلشاد ہے۔ ارے ہوگا، لا حول ولا قوت۔ ہم پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئی ہو، کہاں جاؤ گی، اور یہاں پر تمہارا کیا کام ہے؟ دوسرے حضرت نے پوچھا، اے کاش دلشاد کو معلوم ہوتا کہ اس کی منزل مقصود کا نشان کس شاہراہ پر ملے گا۔ اس کے تخیل میں تو مغرب کی ساری کائنات اس کی منزل تھی۔ وہ تو ایک ایسی وسیع برادری میں شامل ہونے والی تھی جس میں سے اسے سارے اپنے ہی نظر آتے ہوں، لیکن یہاں کی اینٹ اینٹ اس سے پوچھتی، تم کون ہو؟ تم کیا ہو؟ تمہاری جیب میں پیسے ہیں؟ تمہارے جسم میں تازگی ہے؟ تم ہاجر ہو؟ ایک بزرگ نے فتویٰ دیا، تم ہاجر خانے چلی جاؤ۔ آزاد قوم کی بیٹیاں بھیک کے ٹکڑوں پر نہیں پلتی۔ ہاں، تم کوئی بچہ نہیں ہو، تمہیں خود شرم آنی چاہیے۔
دلشاد دیر تک بیٹھی سوچتی رہی کہ شاید وہ بزرگ مہاجر نام کی لڑکی کی تلاش میں تھے جو کوئی گناہ کبیرہ سرزد کر کے گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن شام تک بہت سے لوگوں نے اسے ہی پکارا اور سب نے اسے مہاجر خانے میں چلے جانے کی تلقین کی۔ مہاجر خانہ، مسافر خانہ کے وزن پر۔ ایک دفعہ جب دلشاد اپنے ابا کے ساتھ شہر گئی تھی تو وہ دونوں حاجی موسیٰ کے مسافر خانے میں ٹھہرے تھے۔ مسافر خانے میں چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں تھیں۔ ایک بھٹیارن اوپلوں کی آگ پر ماش کی دال پکا رہی تھی۔ جب دلشاد اس کے پاس چٹائی پر کھانا کھانے بیٹھی تو بھٹیارن نے بہت سا گھی پیاز کے ساتھ بھون کر اس کی دال میں ڈالا اور گرم گرم روٹیوں پر تازہ مکھن رکھ کر کھانے کو دیا۔ رات کو جب ملا علی بخش عشاء کی نماز پڑھنے لگا تو بھٹیارن دلشاد کی چارپائی کے ساتھ اپنی چارپائی لگا کے لیٹ گئی اور دیر تک اسے مزیدار کہانیاں سناتی رہی۔ کبھی 7 بیٹوں والے راجا کا قصہ، کبھی پریوں کی بات شدادی کا افسانہ، کبھی اپنے بھٹیارے کی جیون کہانی۔ بھٹیارن کئی دفعہ روئی، کئی دفعہ ہنسی، اور آج تک جب دلشاد شہر کی بارونق سڑکوں کا تخیل باندھتی تو اس کے پردہ خیال پر حاجی موسیٰ کی سرائے کا عکس ابھر آتا اور اس بھٹیارن کی تصویر بھی جو کبھی روتی تھی، کبھی ہنستی تھی اور کبھی دلشاد کو گرم گرم چپاتیوں پر مکھن کے پیڑے رکھ کر کھانے کو دیتی تھی۔ مہاجر خانہ شاید مسافر خانے کا بگڑا ہوا نام ہو، جیسے گاؤں والے ہسپتال کو ڈاک خانہ کہتے ہیں، شاید شہر والے مسافر خانہ کو مہاجر خانہ کہتے ہیں، جی کہتے ہوں، لیکن اس کا اپنا نیا نام کچھ زیادہ پسند نہ آیا۔ مہاجر بھی کوئی نام سا نام ہے بھلا؟ دلشاد تو بڑا رسیلا نام تھا۔ اس نام کے ساتھ ملا علی بخش کی یاد وابستہ تھی، جس نے قرآن شریف سے فال نکال کر اسے یہ نام دیا تھا۔ اسی ایک نام میں رحیم خان کا افسانہ محبت بھی منظوم تھا۔ وہ دلشاد کے ساتھ آباد، بیداد، سیاد کے قافیے باندھ کر بڑے رس برے دوہے اور مائے گایا کرتا تھا۔ مہاجر خانہ، جب وہ مہاجر خانہ پہنچی تو لاہور کے شانوں پر رات کے گیسو پھیل رہے تھے۔ مہاجر خانے کا افسر ایک چھولداری میں ٹینٹ میں رجسٹر کھولے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دلشاد کی باری آئی۔ نام؟ افسر نے طوطے کی طرح رٹا ہوا سوال دہرایا۔ دلشاد۔ عمر؟ 20 سال۔ باپ کا نام؟ ملا علی بخش۔ زندہ ہے یا مر گیا؟ مار ڈالا گیا۔ گاؤں؟ چمکور۔ ضلع؟ امبالہ۔ شادی شدہ؟ جی نہیں۔ مہاجر خانے کے افسر نے روکا اور خشمگین نگاہوں سے دلشاد کو گھورا۔ یہ لڑکی کس کی ہے؟ جی یہ میری لڑکی ہے۔ دلشاد ہکلانے لگی۔ میری شادی ہو گئی ہے جی، میں بھول گئی جی۔ افسر کا قلم مشین کی طرح پھر دوات کی طرف گھوم گیا۔ سوچ کے بولو۔ خاوند کا نام؟ رحیم خان۔ زندہ ہے یا مر گیا؟ جی پتہ نہیں، خدا کرے زندہ ہو، خدا کرے میری عمر بھی اس سے لگ جائے جی۔ مہاجر خانے کا رقبہ کافی وسیع تھا، کوئی 800 فٹ لمبا، 500 فٹ چوڑا، ایک کھلا میدان جس کے چاروں طرف کانٹوں والی تار کا احاطہ باندھا ہوا تھا۔ چھت کے لیے آسمان کا لاجوردی سائبان تھا، روشنی کے لیے مہتاب کی قندیل اور تاروں کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ تھے۔ ایک کونے میں باورچی خانہ تھا، زمین میں کھودے ہوئے عمیق چولہوں پر دال اور گوشت کی بڑی بڑی دیگیں پک رہی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں چولہوں کی آگ دیگوں کے گردا گرد بھڑکتی تھی، جیسے چتاؤں کے شعلوں میں دیوتاؤں کے لاشیں جل رہے ہوں۔ آگ کی روشنی میں مہاجر خانے کا وسیع میدان نکھر آیا تھا، جس طرح شفق شام میں نتھرے ہوئے
ابر پاروں کی طرح، سرخی کسی قبرستان پر غبار خون کی طرح چھا جائے۔ ساری فضا میں ایک غمناک سا ٹھہراؤ تھا، ایک ہلکا سا، ایک غیر محسوس سا ارتعاش، جس میں لاکھوں سینوں کے کچلے ہوئے ارمان اور ٹوٹے دلوں کی معصوم دھڑکنیں کپ کپا رہی تھیں، تھر تھرا رہی تھی، اور ہر لمحہ ڈر لگتا تھا کہ کسی وقت سکون و جمود کا یہ مصنوعی طلسم یکا یک ٹوٹ جائے گا اور ایک زبردست طوفان، ایک بے پناہ زلزلہ، ایک ہولناک چنگھاڑ زمین و آسمان کے نظام کو درم برم کر کے رکھ دے گی۔ دلشاد اپنی بچی کو سینے سے لگائے قدم پھونک کر چلتی تھی، جس طرح قبرستان میں بچا بچا کر پاؤں رکھا جاتا ہے کہ کہیں کسی مقدس مزار کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ کچھ مہاجروں نے بانسوں پر چادریں تان کر چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنا لی ہیں، کچھ مہاجر کچی قبروں کی طرح یوں ہی آسمان تلے بیٹھے ہوئے تھے، آسمان تیری لاحت پر شبنم افشانی کرے۔ کسی کے پاس چادر تھی، کسی کے پاس کمبل، کسی کے پاس لحاف۔ دلشاد کے پاس نہ چادر تھی، نہ کمبل تھا، نہ لحاف۔ وہ خود ایک چیتھڑا تھی، ایک بوسیدہ سا، ایک فرسودہ سا ٹکڑا جو اس کے لباس دوشیزگی کی یاد میں باقی رہ گیا تھا۔ مہاجر خانے میں ایسے سینکڑوں چیتھڑے بکھرے پڑے تھے، سب کے دل میں امید کی لو لگی ہوئی تھی کہ اب وہ اپنی پیاری سرزمین پر آ گئے ہیں، اب اس ارض مقدس کی خاک ان کے گلتے ہوئے ناسوروں پر مرہم بن کر لگ جائے گی، اب یہاں کا متبرک پانی ان کے رستے ہوئے زخموں کو دھو ڈالے گا، اب یہاں کے سورج اور چاند کی تنویریں ان کے چاک دامنوں کو رفو کر دیں گی۔ ایک خالی سی جگہ دیکھ کر دلشاد ٹھہر گئی۔ کچھ دور آگے ایک کہنہ سال ضعیف آدمی ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک 8-10 سال کا لڑکا محمود، ایک 11-12 برس کی لڑکی زبیدہ۔ وہ تینوں ایک مٹی کے پیالے پر جھکے ہوئے روٹی کھا رہے تھے۔ محمود پوچھتا تھا کہ دادا آج سالن میں بوٹی کیوں نہیں؟ زبیدہ اپنے دادا کی وکالت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہر روز گوشت نہیں کھایا کرتے، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ لیکن محمود مچل رہا تھا، دادا اسے پیار کرتا تھا، زبیدہ اسے ڈانٹتی تھی، کیا میں تجھے اپنی بوٹیاں کاٹ کر دے دوں؟ وہ چھوٹی سی بہن اپنے چھوٹے سے بھائی کو بزرگوں کی طرح ڈانٹتی تھی، اور دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس مختصر سے خاندان کا نگہبان دادا نہیں زبیدہ ہے۔ اس لڑکی کا شعور اس قدر حساس اور بیدار تھا کہ وہ بیک وقت ایک ننھی سی بہن، ایک ننھی سی بیٹی، ایک ننھی سی ماں کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ یہیں بیٹھ جاؤ بیٹی، تمہارے ساتھ کوئی اور ہے؟ بڈھے دادا نے دلشاد سے پوچھا۔ جی نہیں، میرے ساتھ اور کوئی نہیں۔ جاؤ روٹی لے آؤ باورچی خانے سے۔ تمہارے پاس کوئی پیالہ ہے؟ جی نہیں، میرے پاس کوئی برتن نہیں۔ دادا نے اپنے خالی پیالہ اسے دے دیا۔ پالا بھی بہت ہے بیٹی، تمہارے پاس کوئی بستر ہے؟ جی نہیں، میرے پاس کوئی بستر بھی نہیں۔ دادا نے اس ویران ہستی پر ہمدردی کی ایک بھرپور نگاہ ڈالی، وہ بھی بالکل اسی حالت میں آیا تھا۔ باورچی خانے کے پاس کپڑوں کا دفتر ہے، کمبل مانگ لینا وہاں سے۔ پھر دادا نے ستاروں کو دیکھ کر وقت کا حساب لگایا۔ 9 بج رہے ہیں، شاید سٹور بابو جاگتا ہو۔ باورچی نے دلشاد کو 2 روٹیاں اور پیالہ بھر دال دے دی۔ کپڑوں کے دفتر میں ایک مدھم سی لالٹین جل رہی تھی۔ خیمے میں رضائیوں کے انبار لگے ہوئے تھے، سرخ سرخ، بھورے بھورے، کالے کالے کمبلوں کی تہوں پر تہیں جمی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں گرم کپڑوں کے ڈھیر تھے، اونی سویٹر، پٹو کے کوٹ، گرم چادریں۔ سٹور بابو سرخ و سفید چھینٹ کی رضائی اوڑھے چارپائی پر لیٹا ہوا اقبال کا شکوہ گا رہا تھا، اقبال کا شکوہ۔
رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ جب اس نے دلشاد کو خیمے کے دروازے میں کھڑا ہوا پایا تو اس کے ترنم کی لے سست پڑ گئی اور اس نے نہایت غصے سے دلشاد کو گھورا۔ دفتر بند ہے جی، اس وقت صبح 8 بجے آنا۔ ہمارے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، ہم سردی سے مر جائیں گے۔ کوئی نہیں مرتے، صبح 8 بجے آنا۔ ہاں، دفتر بند ہے اس وقت۔ دلشاد نے ایک بار پھر التجا کی۔ اسٹور بابو جھنجھلا گیا۔ میں کہتا ہوں چلی جاؤ سیدھی طرح، میں بھی آخر انسان ہوں، مشین نہیں ہوں۔ صبح 8 بجے آنا۔ اور پھر وہ اپنے نرم و گرم لحاف میں سکڑ کر شکوہ گانے لگا۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ شکوہ پڑھ رہا ہے اقبال کا۔ جوں جوں رات بھیگتی گئی سردی میں اضافہ ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ یوں محسوس ہونے لگا جیسے ساری کائنات یخ بستہ ہو گئی ہو۔ سرد ہوا کے جھونکے تیر و نشتر کی طرح بدن میں لگتے تھے اور زمین کی نمی زہر آلود کانٹوں کی طرح جسم میں چبھتی تھی۔ دادا کے پاس ایک کمبل تھا، اس نے اسے آدھا نیچے بچھا کر محمود اور زبیدہ کو سلا دیا تھا اور آدھا کمبل ان کے اوپر ڈال دیا تھا۔ وہ خود ایک پتلی سی چادر اوڑھے زمین پر لیٹا ہوا کروٹیں بدل رہا تھا۔ دلشاد کے دانت کٹ کٹ بج رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو اونی کپڑے سے لپیٹ کر اپنے سینے سے چمٹائے بیٹھی تھی۔ کبھی وہ لیٹ جاتی تھی، کبھی اٹھ بیٹھتی تھی، کبھی کھڑی ہو کر گھومنے لگتی تھی، لیکن ہر کروٹ، ہر پہلو سردی کا اثر سانپ کے زہر کی طرح اس کی ہڈیوں میں سرسراتا ہوا بڑھ رہا تھا اور اسے ڈر لگتا تھا کہ شاید اگلے لمحے وہ برف کے ٹکڑے کی طرح جم کر گر جائے گی۔ کچھ دور آگے ایک جوان عورت اپنے جسم کی گرمی ہر ممکن طریقے سے اپنی 4 سالہ لڑکی کے جسم میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے پاس بھی نہ کمبل تھا، نہ لحاف، نہ چادر۔ لڑکی کا سانس اکھڑا اکھڑا سا تھا، اس کے سینے میں گھنٹیاں سی بج رہی تھیں، جیسے بہت دور افقی لکیر سے پرے اونٹوں کا ایک کارواں کسی جنت گم گشتہ کی تلاش میں چلا جا رہا ہو، رواں دواں۔ جیسے جیسے سردی بڑھتی گئی لڑکی کے سینے کی گھنٹیاں تیز تر ہوتی گئیں۔ اس کی سانس میں ایک زبردست تنوع آ گیا، جیسے زندگی اور موت کے فرشتے اس کی سانس کی لڑی تھام کر آپس میں رسا کشی کر رہے ہوں۔ اس کی ماں گھبرا گئی، بے بس ہو گئی، لاچار ہو گئی۔ اس نے کھڑے ہو کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ زمین پر اندھیرے کا سیاہ کفن چڑھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی چاند بھی اپنے لحافوں کی اوٹ سے جھانک کر دیکھ لیتا تھا۔ چاروں طرف خاموشی پا کر وہ عورت سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چوروں کی طرح دوزیدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور ہولے ہولے جھجکتے ہوئے شرماتے اس نے اپنے کپڑے کھول کر اپنی ٹھٹھرتی ہوئی بیمار بچی کو ان میں لپیٹ لیا اور خود الف ننگی ہو گئی۔ اندھیرے میں ایک بجلی سی لہرائی اور اس جوان عورت کا برہنہ جسم کائنات کے ڈرے ڈرے ذرے ذرے کو للکارنے لگا کہ دیکھو دیکھو یہ لاجواب ساتھ بیت نہ جائے۔ تم نے ارض و سما کے بہت سے راز دیکھے ہوں گے، لیکن تم اس ماں کے برہنہ جسم کو نہ بھول سکو گے جس کے کپڑوں میں اس کی مرتی ہوئی بیٹی لپٹی پڑی ہو اور بڑا سخت پالا پڑ رہا ہو اور اسٹور میں گرم کمبل اور لحافوں کے ڈھیر ہوں اور اسٹور بابو رضائی میں لپٹا ہوا شکوہ گا رہا ہو اور عورت کا عریاں جسم ایک غلیظ گالی بن کر چاروں طرف چھا گیا۔ اسی طرح اسٹور بھرے ہوئے ہیں مالوں سے، سونے سے، چاندی سے، ڈالروں سے، اور یہ رات کی ظلمت میں روسیائی کی کالک اور بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ آسمان پر جو ستارے ٹمٹما رہے تھے
آنکھیں موند کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گئے۔ چاند بھی اپنے لحافوں کے بیچ سے جھانک کر یہ نظارہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکا۔ ایک گھنگور گھٹا جو آسمان پر بے پرواہی سے بکھری ہوئی تھی سمٹ سمٹ کر اکٹھی ہو گئی اور بادلوں کی پلکوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ ٹپ 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 بوندیں برس رہی تھیں۔ ٹھٹری ہوئی ہوا کی سن سن سسکیوں کی طرح آہیں بھر رہی تھیں۔ مہاجر خانے کے میدان میں زندگی کی ایک کمزور سی لہر جاگی۔ کچھ بچے روئے، کچھ عورتوں نے شور مچایا، کچھ مردوں نے ڈانٹ بتائی اور پھر ایک سناٹا چھا گیا۔ مینا کی بوندیں دلشاد کے بدن میں بندوق کے چھروں کی طرح پیوست ہو رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے امریک سنگھ، ترلوک سنگھ، سورمک سنگھ، دربار سنگھ کی کرپانیں اس کے جسم کو چھید رہی ہیں۔ بارش کا پانی فلافلین کے گرم کپڑے میں بھی نفوذ کرتا گیا اور اس میں لپٹی ہوئی ننھی سی جان سردی سے کپ کپانے لگی۔ دلشاد نے سوچا کہ اگر وہ دادا سے پوچھ کر اپنی لڑکی کو محمود اور زبیدہ کے کمبل میں لٹا دے تو شاید اس غریب کی جان کو کچھ سہارا مل جائے۔ اس نے دادا کے گھٹنے کو ہلایا۔ وہ اپنی میلی سی چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ دلشاد نے اسے شانوں سے ہلایا، باہوں سے ہلایا، گردن سے جھنجھوڑا، ہاتھ کھینچے، لیکن دادا کا خاکی جسم سردی اور گرمی کے احساس سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ زندگی کا خون اس کی رگوں میں جم کے رک گیا تھا اور اس کی ہڈیاں سردی سے اکڑ کر لوہے کی سلاخوں کی طرح تن گئی تھیں۔ جب صبح صادق کی پو پھوٹی تو مہاجر خانے کے میدان میں ایک مرمری مجسمہ چاندی کی طرح جھلملایا۔ یہ اس جوان عورت کا برہنہ جسم تھا جس نے اپنے کپڑوں میں اپنی مرتی ہوئی بچی کو لپیٹ لیا تھا۔ اس کے بے جان سینے سے اس کی بچی کی لاش یوں چمٹی ہوئی تھی جیسے ابھی ابھی دودھ پینے لگی ہو۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی بڑے فنکار نے مرمر کو تراش کر یہ خوبصورت بت بنائے ہیں۔ عورت کے کسے ہوئے دودھیا بدن پر بارش کے قطرے موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ اس کی گھنی زلفیں کالے ناگوں کی طرح بپھری پڑی تھیں۔ اس کی نیم باز آنکھوں میں پانی کی ایک تہہ سی جمی ہوئی تھی جیسے اس کے خون کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی منجمد ہو کے رہ گئے ہوں۔ مہاجر خانے کے کچھ نوکر کمبلوں کا پلندہ اٹھا کر لے آئے۔ ایک کمبل انہوں نے دادا پر ڈال دیا، دوسرا عورت کے ننگے بدن پر، تیسرا اس کی بچی پر، چوتھا، پانچواں، اور اسی طرح وہ میدان میں بکھری ہوئی لاشوں پر نرم نرم کمبلوں کے کفن ڈالتے گئے۔ جو لوگ زندہ تھے وہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے مردہ ساتھیوں کی طرف دیکھتے تھے اور رشک کرتے تھے کہ اگر موت کے تصور میں ایک اندیکھی انجانی سمجھی حقیقت کا خوف نہ ہوتا تو وہ سب برضاء رغبت وہیں مر جاتے تاکہ مہاجر خانے کے نوکر ان پر بھی اونی کمبل ڈالتے جائیں اور ان کے کپکپاتے ہوئے گوشت اور ٹھٹرتی ہوئی ہڈیوں کو ذرا سا سکون، ذرا سی گرمی، ذرا سا آرام میسر آئے۔ میں تھک گیا ہوں۔ جرنیلوں کا اور ان کا کمپیریزن جاری ہے۔ انشاءاللہ دوسری قسط آپ شام کو ملاحظہ کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔